الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل کی آیات میں اللہ نے بتایا تھا کہ جب قیامت کے دن مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں شرک کیا تو کوئی جواب نہ بن پڑے گا، اور مشرکوں کے سرداروں سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو مجبور کیا تھا شرک کرنے پر، تو ان کے معبود اور اسی طرح ان کے سردار ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ آج کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ اپنی توحید کے بارے میں سوال کریں گے قیامت کے دن، اسی طرح اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم المرسلین، کہ تمہارے پاس میں نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، وہ سمجھایا کرتے تھے، محبت سے بتایا کرتے تھے، آخر تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ گویا کہ توحید کے متعلق بھی سوال ہوا، اور توحید کے ساتھ ساتھ رسولوں کی رسالت پر کتنا ایمان لائے، ان کی دعوت، ان کا پیغام کتنا قبول کیا، اللہ یہ بھی سوال کریں گے۔ چنانچہ کفار و مشرکین تو حواس باختہ ہو جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہ آئے گا، اگرچہ دنیا میں پیغمبروں کے متعلق وہ لوگ بڑے غرور اور تکبر سے مست ہو کر ذلیل و رسوا نعوذ باللہ کرنے والے الفاظ دنیا میں رسولوں کے متعلق، سمجھانے والوں کے متعلق بولا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ اللہ نے اس سوال کو یہاں نقل کیا کہ قیامت کے دن اللہ یہ رسولوں کے متعلق بھی سوال کریں گے، تو جو رب العالمین کا نیک بندہ ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں آپ پر بھی ایمان لایا تھا، آپ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا تھا۔ اور جو لوگ دنیا میں رسولوں کے متعلق یا رسولوں کی تعلیمات سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ رب العالمین کے بندے بننے کے بجائے نفسانی خواہش کہ میرے جی میں یہ آتا ہے میں یہ کروں گا، میرے دل میں یہ آتا ہے رسول کیا کہتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بوکھلائے پھر رہے ہوں گے ایسے لوگ۔
ہاں اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کی ہو، یعنی کبھی غلطی ہو گئی، توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح کیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی، یہاں اللہ نے کامیاب لوگوں کی 3 صفت بیان کی۔ پہلی صفت ایمان لانا، پہلی صفت توبہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد ایمان لاؤ کہ اب اے اللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد تیسری صفت ہے عامل صالحہ، کہ اے اللہ اب نیک عمل کریں گے۔ گویا کہ توبہ، ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے کامیابی مل جائے گی، لیکن سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی سزا بھی مشکل پڑ جائے گی۔ لہذا کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ساری زندگی عمل صالح کرتے رہیں۔ تو امید ہے، عسا یقین کامل ہے کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں ایک بات، ایک جملہ، لفظ عسا یعنی جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں امید کا لفظ اللہ نے کہا، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیا، ایمان لے آئے، عمل صالح نیک کام کر لیے، اب بھی امید؟ ہاں، اس وجہ سے امید ہے کامیاب ہونے کی۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تم اپنے اعمال حسنہ پر تکیہ کر کے مت بیٹھ جانا، بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی، اب اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا کہ مجھے جنت میں بھیجیں گے۔ نہیں، عمل صالح کرنے کے بعد ڈرتے رہنا کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، یا میرا یہ عمل، ظاہر سی بات ہے کوئی چاہے جتنا بڑا نیک بننے کا دعویٰ کرے، لیکن اس کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ لہذا اس لیے یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ اگر اعمال صالحہ، نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ڈر رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا قیامت کے دن خالی ہاتھ رہنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر نیک عمل کی توفیق ملتی رہے تو ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، اپنے آپ کو نیک بننے کا یا نیک دکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ لہذا ڈرتے رہنا، اگر توبہ کرو گے، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اللہ فرماتے ہیں یقین کامل ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ عمل صالح کا ملنا بھی یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ نیک کام بھی ان لوگوں سے لیتے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو آپ کا جتنا قریبی ہوگا، آپ اپنے دربار میں، اپنے گھر میں اس کو اتنا ہی بلاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی توفیق یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جتنے بڑے گنہگار ہوتے ہیں اتنا مسجد میں آنے سے ڈرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنے دربار میں بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نیک عمل کی طرف ان کی طبیعت چلتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ بات اللہ نے آج کی تیسری آیت میں بیان فرمائی۔ چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو توحید، اللہ کو ایک ماننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اختیار رکھتا ہے پیدا کرنے کا، اور مخلوق میں سے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا کرتے ہیں
یا ہم عورت سے ملے اس وجہ سے اولاد پیدا ہوئی، یہ بھول ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ورنہ بعض اوقات آدمی نہیں چاہتا، اللہ کی طرف سے اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا، ما کان لہم الخیارہ۔ لوگ سوچتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو توحید اس لیے ضروری ہے، مجھے ایک ماننا کہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ۔ اللہ تو وہ تمام باتیں جانتا ہے جو خیالات ابھی دل میں آئے ہیں، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو خیال دل سے باہر نکل کر زبان پر آ جاتے ہیں۔ لہذا عبادت، توحید، اللہ کو ایک ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طاقت و قدرت کا عالم یہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں جس اعتبار سے جس کی جو بھی تعریف ہوگی وہ آدمی کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ پیدا کرنے والے کی تعریف ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ اللہ ہی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت بھی اللہ کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مضمون آخری آیت میں اللہ نے توحید کے متعلق آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے رسولوں کی رسالت کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا اس کو بیان فرمایا، اور پھر کامیابی کی 3 علامتیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آخر کی آیتوں میں توحید کا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور وہ دن، اے لوگو، وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ اپنے بندوں کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ سوال صرف غیروں ہی سے نہیں ہوگا بلکہ امت محمدیہ سے بھی ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ دل سے تو محبت کے دعوے دار، لیکن عمل اگر رسول کے عمل سے خلاف ہوگا تب بھی کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی۔ چنانچہ جن کا عمل رسول کے عمل سے مخالف ہوگا یا جنہوں نے رسول کی باتوں کو نہ مانا ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے، بوکھلا جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ گناہ کرنے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، تو یقین کامل ہے، پوری امید ہے کہ ایسے نیک عمل کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کو کوئی اختیار نہیں، اللہ کو سب اختیار ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے لوگو، تمہارا پروردگار تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں، یا اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں، اور اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کی طرف اے لوگو تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔